السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج ہم پاکستان کی سیاست اور سیاست میں اپوزیشن کی جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کی کریز سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں۔ پہلے لاہور پنجاب کا کامیاب دورہ کیا، بظاہر کامیاب، اور پھر اب سندھ کے دورے پر ہیں۔ فرق اتنا تھا کہ پنجاب میں چیف منسٹر مریم نواز کی حکومت نے انہیں ویلکم نہیں کہا، جبکہ سندھ میں سندھ حکومت کی طرف سے کچھ وزراء نے ان کو ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، ان کو سندھی اجرک اور چادر پہنائی۔ یہ ایک مثبت رسپانس تھا، رد عمل تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اور سندھ کے اندر سہیل آفریدی کے جانے کا سیاسی مقصد کیا ہے؟ پنجاب میں جو گئے تھے اس سے ان کو کیا حاصل ہوا؟ کیا اس تمام سیاسی سرگرمی کی وجہ سے وہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے رہا کروا پائیں گے؟ اور اگر رہائی نہیں کروا پائیں گے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات احتجاج کے ساتھ ساتھ مذاکرات کی شکل میں بھی آگے بڑھائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس تمام صورتحال کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اہم خبریں ہیں، آگے چل کے ہم آپ سے بتائیں گے۔ میرے ساتھ دائیں جانب موجود ہیں حسنات ملک، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور میری بائیں جانب جناب پروفیسر طاہر ملک صاحب، پاکستان کی تاریخ پہ اور حال پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ سب سے پہلے تو سہیل آفریدی کا سندھ کا جو دورہ ہے، پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے، اور جس طریقے سے سہیل آفریدی کو ایئرپورٹ پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کا استقبال کیا ہے، یہ یقیناً بہت ہی مثبت ایک قسم کی جس کو کہتے ہیں منظر کشی ہے یا امیج ہے اور پاکستان کی سیاست کا۔ اور جو کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے، نون لیگ تو بہرحال وہ کر نہیں پائی یا کر سکتی نہیں تھی۔ تو طاہر ملک صاحب، آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کی تاریخ سے اچھی طرح آگاہ ہیں، پیپلز پارٹی کی سیاست اور اس کی موجودہ صورتحال میں جو حکمت عملی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سہیل آفریدی سندھ کے دورے سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو اس دورے سے کوئی نقصان ہوگا یا نہیں؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب بھی پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھیں تو جب بھی ایک جبر پر مبنی ایک نظام ہوتا ہے، مارشل لاز رہے ہیں یا اب ہائیبرڈ نظام ہے، تو ہمیں ایک کنسسٹنٹ چیز نظر آتی ہے کہ مین سٹریم پارٹیوں کو صوبوں کی حد تک محدود کر دیا جائے، اور اس سے فیڈریشن جو ہے کمزور ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ملک گیر جماعتیں تھیں، ان کی جگہ ان کو دھکیلتے دھکیلتے ان کی صوبوں تک لے گئے۔ اب یہ عالم ہے کہ پارٹیاں کنٹینٹ بھی کچھ کر چکی ہیں کہ ہم اس گیون سپیس میں رہیں گی، تو نون لیگ جو ہے وہ پنجاب تک، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کے پی کے تک محدود کیا جائے، نہ صرف محدود کیا جائے بلکہ ان کا سروائیول ہی مشکل بنا دیا جائے۔ اور یہی عمل پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک فیڈریشن کی جماعت تھی کیا گیا، اے این پی کے ساتھ کیا گیا کہ ان کو، اور ایک زمانہ تھا مارشل لاؤ میں، ایک قانون ہوتا تھا، آئین معطل ہوتا تھا یا وہ توڑا ہوا ہوتا تھا کہ صوبہ بدر کر دیتے تھے۔ اور اب بھی ایسے ہی ہے کہ بلوچستان کو پولیٹیشین جائیں یا کہیں تو ان کو اندیشہ نقص امن قرار دے کے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو سہیل آفریدی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا جو پنجاب کا دورہ تھا اس میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ پارٹی کا کوئی والی وارث ہے، ٹاپ لیڈرشپ جیل میں ہے، پنجاب کے لوگ، اور پنجاب میں ہی 9 مئی ہوا لاہور میں، تو وہاں سب سے زیادہ ان کے جو تنظیم ہے اور عہدیدار ہیں ان پہ ایک ابتلا اور جبر کی پہاڑ ٹوٹ گئے، اور کوئی وہاں شاہ محمود قریشی اور گو پرویز الہی وہ باہر ہیں، لیکن وہ یوں ہی لگتا ہے کہ ابھی تک جیل میں ہی ہیں پرویز الہی۔ تو ان کا جو دورہ تھا وہ اس طرح کی ایفرٹ تھا، جو گرفتار رہنما تھے ان کے گھروں میں گئے، وہ بار میں گئے، وہ داتا دربار جانے کی کوشش کی، انہوں نے فوڈ اسٹریٹ جانے کی کوشش کی۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں
جو پولیٹیکل سپیس ہے اور فیڈریشن کو مضبوط بنانا چاہیے. اسی طرح باچا خان جو مرحوم تھے. ملک صاحب سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہوگا سندھ کے اس دورے سے؟ اچھا کیا حاصل ہوگا؟ اب یہ ہے کہ وہ ایک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ملک گیر جماعت ہیں، اور اگر ان پہ ایک ہے بھی جس طرح کہہ چکے ہیں کہ میں تحریک چلانا چاہتا ہوں، تو ملک گیر وہ رابطے کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اگر آپ جی بی کے ہیں، کشمیر کے ہیں، تو آپ قائد اعظم کے مزار پہ جاتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا جو آپ کا سوال ہے، بڑی اچھی انہوں نے یہ موو کی. انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا کہ ہم نون لیگ نہیں ہیں. اور مجھے وہ وقت بھی یاد آ گیا کہ جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا کراچی میں، اور کیپٹن صفدر پہ مزار قائد جا کے گفتگو کا ایک پرچہ بنا، فاطمہ جناح کے حق میں بات کی، اور رات کو ان کے کمرے کا تالا ٹوٹا، تو بلاول نے بڑا اس کو سٹینڈ لیا اور کہا کہ سندھ کی روایات کے خلاف ہے. اور اس پہ انہوں نے یہ کیا کہ اس وقت سے جنرل باجوہ اس وقت کے آرمی چیف سے رابطہ کیا اور وضاحت بھی ان سے مانگی گئی. تو اس وقت اور اسمبلی میں انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی. اب آج جو ویژول ہے دیکھیں، اسلام آباد میں اور لاہور میں، پنجاب میں دفعہ 144 اور کسی طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی سپیس نہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کے پی کے چیف منسٹر باہر آئے ہیں اور کراچی میں، اور کوئی دفعہ 144 نہیں تھی. ہزاروں لوگوں نے استقبال کیا، ان کو پروٹوکول سندھ گورنمنٹ نے دیا. صوبائی وزیر سعید غنی نے انہیں ٹوپی پہنائی، سندھ کی اجرک اور ٹوپی پیش کی. تو کیا ہو گیا اس سے؟ دیکھیں یہ بزنس ایز نارمل یوزول ہوا، کوئی اس سے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑا. اور مسکراہٹ جو سہیل آفریدی کے جو اطمینان اور ان کے جو ساتھ ایئرپورٹ سے نکلے، وہ میں نے دیکھا. یہ چیز پاکستانیت اصل یہی ہے کہ یہ یہاں پہ آپ اس کو انکریج کریں. ایک اطمینان ہے، بالکل ایک اطمینان دیکھا سہیل آفریدی کے چہرے پہ، کیونکہ پنجاب میں جو ان کا تجربہ ہوا تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، بڑا تلخ تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ صوبائی حکومت کے وزراء سعید غنی ان کو باقاعدہ ریسیو کرنے آئے ہیں، سندھی ٹوپی پہنائی، اجرک پہنائی. تو جیسے ملک صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھا جسچر تھا، مگر اس کے ساتھ ہی سہیل آفریدی کا سندھی ٹوپی پہننا، سندھی اجرک پہننا، اس سے تو بالکل یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ کوئی سہیل آفریدی کی بات نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی بات ہے، جو کہ ایک ابھی بھی ملک گیر جماعت ہے. تو حسنات ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، کیا واقعی پی ٹی آئی اور خاص طور پہ سندھ کے نوجوانوں کے بیچ کوئی ایسا تعلق پیدا ہو چکا ہے کہ اب سہیل آفریدی وہاں جا کے اس تعلق کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اس کو مزید وسیع کریں گے؟ دیکھیں ابھی خبر آئی ہے کہ کرنگی میں وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ جگہ آپ کو نہیں، وہاں ٹریفک کا خلل پڑتا ہے، کوئی جگہ متبادل بتائیں. جس جگہ پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہ رہی تھی وہ انہوں نے، ظاہری بات ہے سندھ گورنمنٹ نے پوزیشن لی ہے، لیکن کیا طاقتور حلقے ریلیونٹ کوارٹرز جو ہیں وہ ان کے اس پوزیشن سے خوش ہیں، ناخوش ہیں؟ یہ بھی بڑا ایک ہے معاملہ، اور اس کی کوئی پولیٹیکل پرائس ہے. کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اور نون لیگ یہ بات کرے گی کہ جب اس قسم کا ویلکم سندھ گورنمنٹ کرے گی تو ہم پہ ایک بے جا تنقید ہوتی ہے، ایک شکایت لگائے گی. اور ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے مارکس بہتر کیے ہیں. جو نوٹیفیکیشن ڈیلے میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ خبریں تھیں جو بھی، تو اب نون لیگ پہ یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ 5 مہینے بعد بھائی آپ کے پاس 5 مہینے، تو وہ اپنے نمبر بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. دوسری طرف جیسا میں نے بتایا کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو یہ انہوں نے اجازت دی، لیکن ابھی بھی 2 دن رہتے ہیں، دیکھنا ہوگا کہ سہیل آفریدی کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور اصل معاملہ جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی وہاں کیا کرے گی. پی ٹی آئی آپ کو بھی پتہ ہے 2018 میں بھی اور 8 فروری کے 2024 کے الیکشن میں بھی جو کراچی میں میجارٹی سیٹیں انہوں نے لی. کراچی میں لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. ایم کیو ایم تھی، لیکن سیدھی بات ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے. ایون پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ہر جگہ انہوں نے ووٹ دیے، لیاری سے بھی ووٹ دیے. تو کراچی میں تو خاص طور پہ پی ٹی آئی سے اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ ایم کیو ایم ہے. جی بالکل، وہاں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو خطرہ ان کو جو ہے ایم کیو ایم کو ہونا چاہیے کراچی میں، ان کو نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی کی سیٹیں تھیں کنفرم، جس طرح لیاری ہے یا اور 2-3 ملک صاحب بتا سکتے ہیں جو ان کی کنفرم سیٹیں کراچی میں ہوتی ہیں، وہاں ان کا ووٹ بینک کافی ڈنڈ ڈلا ہے، پی ٹی آئی نے ڈالا ہے. لیکن اندرون سندھ میں میرا نہیں خیال کہ ابھی پی ٹی آئی اتنی یعنی اس طرح یعنی ہے پاپولر.
سندھ کہیں یا جو بلوچستان کا جو بلوچ ایریا ہے جہاں بلوچ بستے ہیں وہاں ابھی پی ٹی آئی اس طرح اٹریکٹ نہیں کر پا رہی. پختون جہاں جہاں ہیں چاہے وہ کراچی میں ہے چاہے وہ کوئٹہ میں ہے چاہے وہ چمن ہے اور کہیں ہے وہاں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹریکٹ ہے. اسی طرح اسلام آباد میں آپ دیکھیں نا اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وہ پختون کی سب سے زیادہ پنجابیوں سے بھی زیادہ آبادی جو ہے پختونوں کی. تو جہاں جہاں پختون ہوگا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مطلب ہے اس کا جڑا ہوا ہے وہ اس کے اچھا، ساتھ. ایک لیکن سوال. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پنجاب نہیں, پنجاب میں بھی سب سے جو یوتھ ہے پنجاب کی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ آپ کے لیجسلیشن کے لیے باہر نہیں نکلے گی, جلسوں کے لیے نہیں نکلے گی. لیکن جب وہ اس کی وجہ خوف ہے, ڈر ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس حد تک اس حکومت کی کامیابی یہ ہے کہ لوگوں کو اس نے لوگ جو جس طریقے سے میسو کریک ڈاؤن ہوتے رہے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں, تو لوگ اب میرا جو ان کے ایکٹیو ورکر ہیں وہ بھی یعنی ان کی ہمت ہے کہ وہ چلا رہے ہیں. بڑا مشکل ہے ان حالات. اور اوپر سے سی سی ڈی جیسے ادارے ہیں, وہ اب پتہ نہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کتنا افیکٹو ہے. لیکن عوام میں خوف تو پیدا ہوتا ہے. دیکھیں وہ ہر لحاظ سے ایک چیز ہے, اور اصل معاملہ یہ ہے جو کل بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ بالکل جو ہے وہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں. جب عدلیہ اگر تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے نا کوئی معاملہ تو پھر پی ٹی آئی کو قابو کرنا آسان نہیں تھا. اسی وجہ سے فیصلہ سازوں نے جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے پہلے عدلیہ کو کنٹرول میں کیا. جب عدلیہ کنٹرول ہو گئی ہے تو پھر کوئی پی ٹی آئی کے پاس آپشن نہیں. ٹھیک ہے. اچھا طاہر ملک صاحب, سندھ کے جو عوام ہیں اور خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں ان میں سیاسی طور پہ کیا تاریخ اور کوئی قدر مشترک دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جو کراچی کی آپ نے بات کی, کراچی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی نے اچھا خاصا ووٹ بینک کریٹ کی, اور یہ بہت اچھی موو ہے سہیل آفریدی کی کہ پشاور سے زیادہ پختون جو ہیں وہ کراچی میں آباد. لارجسٹ پختون پاپولیشن کا جو شہر ہے وہ کراچی ہے, اور دبئی بھی ہے, اسی طرح کوئٹہ بھی ہے. تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت اچھا یہ ایک گیسچر اس لیے تھا کہ جو وہاں امن ہے کراچی کا, اس میں بلوچ, مہاجر, سندھی اور پختون وہاں رہتے. تو سہیل آفریدی کو ویلکم کرنا اور جو وہاں کراچی کے پختون ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے اچھا ہے. اب یہ کہ انہوں نے, آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے جلسے بہت بڑے ہوتے تھے اور پھر الیکشن میں نے ٹھیک ٹھاک ووٹ ملا. جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو جماعت اسلامی نے کن روڈز بنائے ہم وہاں دیکھتے ہیں, این ٹی اے یو موومنٹ وہاں چلی, اور پھر ضیاء الحق مشرف دور تک علی نعمت اللہ خان, اور وہ جو بھٹو صاحب کے خلاف بھی پی این اے موومنٹ تھی کراچی حیدرآباد سے شروع. پھر ایم کے ایم مہاجر قومیت کا رائز ہوا. اب مہاجر قومیت کو ڈینٹ جو ہے وہ آپریشن نے تو ڈالا, الطاف صاحب کے باہر جانے میں بھی ڈالا, الطاف حسین سے. لیکن وہ جو مڈل کلاس ہے کہ جو پختون نہیں بھی ہے اس نے بھی اس کو چینج کے لیے, اور جو آپ یوتھ کا کہہ رہے ہیں مثلاً کلفٹن اور ان جگہوں پہ جہاں پہ ایم کیو ایم الیکٹ ہوتی تھی وہاں عارف الوی الیکٹ ہوئے. لیکن صدر عارف الوی کے علاوہ جو پی ٹی آئی پہ مجھے مایوسی ہوئی, انہوں نے کراچی کو اچھی قیادت نہیں دی اور اونرشپ نہیں دی. آپ دیکھیں کہ اسد عمر ان کا برانڈ تھے, کراچی سے رائز ہوا, وہ اسلام آباد آ کے رہ گئی اور وہاں کی انہوں نے سیٹ چھوڑ دی, جو کہ ایک بیوقوفانہ فیصلہ تھا. اسی طرح جو وہاں عامر لیاقت ہیں, جو فیصل واڈا ہیں, اور جو دوسرے عمران اسماعیل ہیں, وہ کوئی سیریس قیادت, عالمگیر خان سیریس قیادت ان کو دینے میں ناکام رہے, اور کراچی کے لیے کوئی بڑا ڈیولپمنٹ پلان بھی نہیں. تو اب اگر وہ کراچی کو فوکس کرے, اور انٹیریئر سندھ کی جہاں تک بات ہے وہاں بھی انہوں نے غلطی یہ کی کہ شاہ محمود قریشی کو غوثیہ جماعت کے سربراہ کے طور پہ انہوں نے اس کانسٹیٹوینسی میں لایا جہاں ان کے مریدین تھے, پی ٹی آئی کے لیے نہیں. لیکن پی ٹی آئی نے بہت سارے حلقوں میں اچھا خاصا ووٹ لیا ہے, وہاں الائنسز میں بھی وہ گئے ہیں, فنکشنل لیگ, لیاقت جتوئی. لیکن ہماری الیکٹورل پولیٹکس کا ایک المیہ ہے, کتنی کم سیٹیں ہیں سندھ کی, بلوچستان کی, کو کہتے ہیں کہ پنجاب سے آپ 70-80 سیٹیں لے لیں, کراچی سے 5-6 لے لیں, مل کے آپ 125-150 تک پہنچ جائیں تو چھوڑیں. کبھی عمران خان صاحب 2 دن بھی لے لیں. جو آپ کا سوال ہے کہ ووٹر کا, ہم یہ دیکھتے ہیں مماثلت کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں جو پختون قوم پرست تھے جن میں باچا خان تھے اور جے یو آئی تھی اور جماعت اسلامی, انہوں نے سندھ میں الائنسز بنائے ہیں. کیسے بنائے کہ جو سندھ میں نیشنلسٹ لیڈرشپ تھی, جو بلوچ نیشنلسٹ لیڈر تھی, ان کے ساتھ ہوا. اور یہ حیدرآباد جیل میں بھی لے
اور حیدرآباد پہ وہ مقدمہ بھی ہوا اور ANP کو جب بین کیا گیا تو وہ, اور یہ ایک بڑی تاریخی بات ہے کہ ANP سندھ کے جو صدر تھے وہ حاکم علی زرداری تھے. پیپلز پارٹی سے MPA الیکٹ ہوئے, منحرف ہو کے ادھر چلے گئے. اب جو یہ ہے کہ سندھی ووٹر اور KPK کا ووٹر جو ہے وہ KPK میں اس طرح فیوڈلزم نہیں ہے جس طرح سندھ میں جاگیرداری نظام ہے, قبائلیت بھی ہے. تو جو اپورڈ سوشل موبلٹی ہے یہی آپ دیکھتے ہیں کہ 3-4 پیٹرنز میں جو الیکشن ہوئے ہیں تو نئی لوگوں نے ANP کو بھی ووٹ دیا ہے, MMA کو بھی لائے, پیپلز پارٹی کو بھی لائے, اور ہمیں نئی لیڈرشپ نظر آتی ہے پورے ملک میں. اگر KPK نے نئے چہرے پاکستان لیول پہ آئے ہیں تو وہ KPK سے آئے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ایک اور جو چیز بڑی دلچسپ ہے جی, ان میں ہے نا وہ ایک کیونکہ جیسا کہ ہم خبریں سن رہے ہیں کہ NFC کو ریویو کی باتیں ہو رہی ہیں. اب NFC ریویو میں بظاہر پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی بھی یہ ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور NFC کی میٹنگ سے پہلے بھی اطلاعات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے سہیل آفریدی سے, جو میٹنگ سہیل آفریدی نے NFC سے پہلے کی, ان کا اچھا رابطہ رہا اس وقت, یعنی اپنے جو گورنر تھے فیصل کنڈی کے ساتھ, اور وہ یہی تھا کہ ہم وہاں ایک ہی اپنا یعنی آواز بلند کریں. اور NFC کیونکہ جو نون لیگ ہے اس کا تو اب احسن اقبال صاحب کی کئی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہیں کہ بالکل جی وفاق کو یہ 18ویں ترمیم کو ریویو ہونا چاہیے, NFC کو ریویو ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ میرا خیال ہے کہ آگے جو حالات بن رہے ہیں, کیونکہ جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فروری مارچ میں دباؤ ڈالا جائے گا کہ بھئی ایک 28ویں ترمیم آئی جائے اور یہ جو NFC ریویو کیا جائے, اس میں بھی ایک یہ کوشش ہوگی پیپلز پارٹی کی کہ اس میں کیونکہ وہ ریزسٹ کریں گے تو ان کو یہ ہے کہ وہ دوسری جماعتوں کو بھی ساتھ ملائیں. یہ آپ کا اچھا پوائنٹ ہے کہ جو باقی ادر دین پنجاب جو چھوٹے صوبے ہیں وہ مل کے ایک فورم بنائیں. لیکن اس میں آپ ایک یہ بھی چیز نہیں دیکھتے ملک صاحب اور متی اللہ جان صاحب کہ جو نون لیگ ہے وہ کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے 40 سال یہ سیاست کی کہ پیپلز پارٹی اور پنڈی والوں کی لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے, ہم کمفرٹ زون میں. اب وہ یہ سیاست کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور ہماری لڑائی ہے, ہم کمفرٹ زون میں. تو جو بین کرنے کی بات آتی ہے اس میں کلیئر لائن بلاول نے ابھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی میں بھی لی اور متعدد بار لے چکے ہیں, اور لیڈرشپ بھی کہ ہم بین کرنے وقت کے اس میں حق میں نہیں ہے. یہ چیز ہمیں نون لیگ میں نظر نہیں آتی. یہ بھی ایک فیکٹر آپ دیکھتے ہیں. نہیں, لیکن ایک چیز ہے نا کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی سیاست اور زرداری صاحب کی سیاست میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کی لائن لینتھ ایک ہی ہے. اور وہ فرق ہے, لیکن الٹیمیٹ جو میٹر کرتے ہیں وہ زرداری صاحب پرویز زرداری صاحب کرتے ہیں. یہ جو ایشو آ رہا ہے نا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی, جس طرح انہوں نے ابھی امیونٹی اپنی لے لی ساتھ ہی, اب وہ انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ کشمیر میں وزیر اعظم لے لیا, اب ان کی خواہش ہے کہ چیف منسٹر بلوچستان بھی چینج ہو, وہ ساتھ ساتھ. اور آخری ان کی خواہش ہوگی جو میرا خیال ہے وہ ہے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو یا کوئی اور فیملی سے کسی کو بنا دیں. خبر دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر بلوچستان چینج ہو, یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ باپ پارٹی کے ہیں, ہماری پارٹی کے نہیں ہیں. نہیں, وہ تو یہ ہے نا کہ ہمارے ورکر جو ان کے بقول پیپلز پارٹی کے جو وہاں لوگ ہیں MPs ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے, کیونکہ سرفراز صاحب جو ہیں وہ ویسے ہی طاقتور ہیں, انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو کہ PTI اور پیپلز پارٹی کے لیے کامن گراؤنڈ مشترکہ ایک زمین بن سکتی ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی تبدیلی الیکشن کے بغیر اس ملک میں ہونی بھی ہے تو اس کے لیے PTI اور پیپلز پارٹی کا تعاون جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے گا. تو ایسی سچویشن کے اندر میرے خیال میں پیپلز پارٹی PTI کے ساتھ اپنے تعلقات اس حد تک خراب نہیں کرنا چاہتی کہ جس حد تک نون لیگ نے کر دیے ہیں, کیونکہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی صوبے سے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی جو تاریخ ہے وہ PTI کا حال ہے. تو اس میں 2 لیڈر بڑے امپورٹنٹ ہیں, ایک عمران خان, ایک ذوالفقار علی بھٹو. دونوں میں کافی چیزیں مشترک ہیں. کل کا جو ذوالفقار علی بھٹو ہے وہ آج کا تقریباً عمران خان ہے, کیونکہ سیاسی صورتحال یہی ہے. اور سندھ کے عوام جو ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سندھ کے عوام خاص طور پہ جو نوجوان لوگ ہیں وہ عمران خان کے اندر کیا ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھتے ہیں, کیا وہ عمران خان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس ریزسٹنس کو دیکھتے ہیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ابھی تک تاثر دیا ہے سندھ کے عوام کے اوپر, چاہے وہ نہروں کا منصوبہ ہو, چاہے وہ جمہوریت کے اوپر شب خون ہو, یا چاہے جو بے نظیر بھٹو کا قتل ہو, ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہو,
تو سندھ کے عوام جو ہیں وہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی طرح وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں کرتے. بے شک زرداری صاحب جتنے بھی سمجھوتے کر لیں جو بھی کر لیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر اور عمران خان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگ اور سندھ کے نوجوان جو ہیں وہ ایک اور مزاحمت کا ایک استعارہ دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کے جو سندھ میں آمد اگر ہوتی بھی ہے تو نوجوانوں میں اور سندھ کے لوگوں میں مخالفت نہیں، ہمدردی نہیں تو مخالفت کا کم از کم کوئی عنصر نہیں ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کا ورکر ہے اور جو پیپلز پارٹی کا ورکر ہے، دونوں کی ایک جو بیس ہے، ان کی نمبر 1 نفرت ہے نون لیگ کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں نسبتاً کم نفرت ہے. وہ کرپشن کے حوالے سے تو اس پر تحفظات رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب ذوالفقار علی بھٹو کی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی کرتے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی کچھ لیڈرشپ کے ایسے لوگ بھی ہیں یہ جو ابھی تک آواز اٹھا رہے ہیں ان کے لیے، ندیم افضل چن ہیں، وہ اعتزاز احسن ہیں. تو جو تحریک انصاف کا ورکر ہے اس کے اندر اتنی جو نفرت ہے انہیں. دوسرا، پنجاب میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کمپیٹیٹر ہے، جو رائیولری ہے نیکٹ، وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں. اور پیپلز پارٹی کا ورکر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی افتاد میں اینٹی نون لیگ ہے. تو اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2016-17 کے بعد یہ ایک الائنس میں بھی رہے ہیں، جو سنجرانی ماڈل آیا تھا انہیں یکجا کیا گیا. تو عمران خان صاحب اگر اس وقت ایک لے کے نہ چلتے تو آج چیزیں مختلف ہوتی. اس طرح تو 8 فروری کا جب الیکشن آیا تو جب سی سی کی میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کی، تو اس میں کچھ آوازوں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو پی ٹی آئی سے بات کرنی چاہیے. تو زرداری صاحب بھی اس وقت خاموش رہ کے چلیں، اعتزاز احسن صاحب جی بات کریں گے عمران خان سے. تو اڈیالہ جیل میں ملاقات تو نہیں ہونے دی گئی اعتزاز احسن کی، لیکن اعتزاز احسن جو ہی عمران خان اور شاہ محمود کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ اسٹیٹمنٹ جاری ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم نے نہ پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا ہے نہ نون لیگ سے کرنا ہے. وہ چیز ادھر ہی رک گئی. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا گناہ پیپلز پارٹی کا ہے وہ ہے جو اس نے عدلیہ ختم کر دی. پیپلز پارٹی سے کم از کم یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم میں مطلب ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ نہیں تھا اس قسم کی عدلیہ جو اب بنی ہے. یہ جو انٹرپریٹیشن پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اور جو آپ بات بتا رہے ہیں امتی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 18ویں ترمیم اگر نہ پیپلز پارٹی قابو میں رہی تو یہی آئینی عدالت 18ویں ترمیم کو رول بیک کرے گی. اس قسم کے ماشاءاللہ جج آ گئے ہیں نا. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک صرف بدلہ لیا کہ افتخار چودھری نے یہ کیا اور آپ نے اچھے ججز کو گھر بھجوا دیا. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اوپر جو موقف ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے اور معذرت کے ساتھ بڑا ہی منافقانہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئینی عدالت جس کو یہ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ طے کیا گیا تھا کہ آئینی عدالت بننی ہے، معاملہ ایک تو یہ ہے کہ وہ والی آئینی عدالت بننے کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھی وہ جنرل مشرف جیسے فوجی حکمران کے خلاف تھی. ٹھیک ہے، اس کا ایک ٹائم تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئینی عدالت بننے میں شاید کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے اس عدالت کے اندر ججوں کی تعیناتی کرنے کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، اس شہباز شریف کو اس بلاول بھٹو نے ججوں کی تعیناتی کا اختیار دیا ہے کہ جو شہباز شریف ٹیلی فون کر کے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالقیوم کو کہتا تھا، ملک قیوم کو، کہ آپ نے بے نظیر اور زرداری نو چھوڑنا نہیں ہے جی، اینو 14 سال دیو جیل وچ، اس کو بلاول بھٹو نے ووٹ دے کر شہباز شریف کو اختیار دیا کہ وہ ججز لگائے گا. تو یہ منافقانہ پالیسی ہے میرے خیال میں بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ ججوں کی تعیناتی کا ہے کہ کس طریقے سے تعینات ہونے تھے. اس پہ شاید اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے. اور دوسری بات کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا 2024 کے الیکشن میں، پیپلز پارٹی شریک مجرم ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ نون لیگ کے لیے چوری کیے گئے اس مینڈیٹ کو نہ صرف سے مانا، بلکہ مال غنیمت میں بھی ریزرو سیٹوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا. تو پیپلز پارٹی میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی اب یہ کوشش ہے کہ یہ جو موجودہ سچویشن بن گئی ہے اس کا واحد راستہ پیپلز پارٹی کا ہدف یہی ہو سکتا ہے بلاول بھٹو کا کہ اگر وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو وہ الیکشن میں تو اب پیپل پارٹی کا کوئی چانس نہیں ہے وزیر اعظم بننے کا. موجودہ سچویشن کے اندر پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی کے ذریعے پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کے کچھ عرصے کے لیے صحیح
بلاول بھٹو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی فہرست میں اپنا نام ڈلوا سکتے ہیں، اور شاید یہی اب پیپلز پارٹی کا الٹیمیٹ سیاسی مقصد ہے، جس کے لیے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے تعلق سے اس حد تک خراب نہیں کر رہی جس حد تک مریم نواز جو ہے وہ اپنے تعلقات خراب کر چکی ہے، کیونکہ مریم نواز کے لیے اب یہ شاید اور نون لیگ کے لیے آخری موقع ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر شاید نون لیگ کی سیاست جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے پھر بھی رہنا ہے، تو اس لیے پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ مستقبل میں ہمارا ممکنہ جو اتحاد ہے یا پارٹنرشپ ہے وہ پی ٹی آئی سے ہو سکتی ہے۔ پنجاب میں ویسے خود تو وہ ہے نہیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی پارٹنر چاہیے وفاق کے اندر حکومت زرداری میں صاحب آنے کے ہوتے یہ تو مشکل ہے یہ وہ کیونکہ زرداری صاحب کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ وہ کنفرنٹریشن کریں طاقتور حلقوں کے میرے ساتھ۔ خیال میں خان صاحب کے آنے میں اور زرداری صاحب کے جانے میں کوئی زیادہ وقت تو نہیں ہوگا، تو اس لیے پیپلز پارٹی آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا حکمت عملی جو ہے کوئی نہ کوئی ضرور بنا رہی ہوگی، اور پیپلز پارٹی کے اندر پوسٹ زرداری سینیریو کے اوپر ابھی سے کام شروع ہو گیا ہوگا۔ پہلے یا جو بھی، لیکن میرا خیال ہے کہ جو زرداری صاحب جو اس وقت وہ ہیں وہ اس چیز میں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، چل اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ جب تک ہیں انہیں دیکھیں وہ صدر پاکستان ہے۔ آپ کہہ رہے تھے وہ سندھ میں موجود صدر وہ بن گئے، چیئرمین سینٹ انہوں نے لے لیا، مطلب گورنر 2 لے لیے، پنجاب میں بھی لے لیا، کے پی میں بھی لے لیا۔ اچھا پھر جو بڑا پرابلم ہے کیسے لیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، یعنی زرداری صاحب کا ظلم دیکھیں کہ ان کی جو سوچ ہے صرف سندھ بچا ہوا ہے۔ پنجاب میں ان کا ورکر کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو حال ہو رہا ہے، ایک دن جو ندیم افضل چند اور لڑائی ہوتی ہے پنجاب گورنمنٹ میں، اور ساتھ ہی جب بلاول آتے ہیں تو وہ تعریفیں کرتے ہیں، تو وہ اپنے ورکر کو کیا پیغام دیتے ہیں جب اس طرح کی صورت، کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب انہوں نے گیو اپ کر دیا اور سرنڈر کر دیا، جس طرح نون لیگ نے وہاں سندھ میں ان کو ظاہری بات ہے، خیر تھا بھی کوئی تھوڑا بہت ہی، اتنا زیادہ تھا نہیں، ان کا تو اچھا خاصا ووٹ بینک تھا، لیکن انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ۔ میرے خیال میں اس بحث کو اب سمیٹتے ہیں، اور آخر میں ایک سوال میں آپ دونوں سے کرنا چاہوں گا کہ کیا بلوچستان میں سہیل آفریدی کا دورہ ممکن ہوگا، اور اگر ہوگا تو بلوچستان کے عوام میں ان کو کیا رسپانس مل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اگر اجازت ملی تو وہاں تو ظاہری بات ہے محمود خان اچکزئی کا وہ ایریا ہے، وہ کوئٹہ سے بھی الیکشن لڑتے ہیں، پشین سے بھی، اور پختون ایریا بہت، یعنی بلوچستان میں جو لوگ ہیں وہ کافی بڑی، یعنی اس وقت لارجسٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی، اور ویسے اختر مینگل بھی تحریک تفویض آئین پاکستان میں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ بلوچستان میں اجازت ملے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی دیکھیں نا، وہ میرا خیال ہے کہ ایک ایشوز یہ بھی ہوتے ہیں نا کہ محمود خان اچکزئی وہاں جو پختون بلوچ ایک پالیٹکس ہے نا، وہ بھی ایک ڈیوائڈ۔ اب دیکھیں نا تحریک تفویض آئین پاکستان کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی اس میں حاجی لشکر رئی ثانی نہیں آئے، تو یہ بڑا ایک جو لوکل ایشوز ہیں وہ بھی ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو خیر محمود خان اچکزئی اور تحریک تفویض آئین والے لاہور گئے، تو جو رستے میں ان کے ساتھ ہوا یہ بھی ویسے بڑا افسوسناک کہ گاڑیوں پہ پتھراؤ ہونا، اور گاڑیاں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کے لاہور کے دورے کو؟ اور بلوچستان والا سوال رہے گا پھر بھی کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا رسپانس مل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے بلوچستان میں جو پولیٹیکل سپیس ہے وہاں کسی طرح کی بھی میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں دیکھ رہا۔ ایون کوئٹہ پریس کلب ہے وہ ڈس فنکشنل ہے، سیلڈ ہے، تو وہاں سے تو یہ نظر آ رہا ہے۔ اور کل میں نے یہ بھی ان کا دیکھا ایک نیوز کہ ان کا بھی جانے کا ارادہ نہیں، لیکن اگر یہ بائی روڈ ٹرائی کریں اور جو اضلاع ہیں ملک صاحب بتا رہے ہیں، تو وہاں بلوچستان میں بھی فیڈریشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کی راہ میں لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں پاکستان کے لیے اچھا نہیں۔ دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ وہ حکومت چاہتی ہے کہ گاڑیوں کے شیشے توڑ کے، تو جو کاروبار ہیں اس انڈسٹری سے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو وہ اس میں تیزی آئے، لیکن یہ کون سے کاروبار کی بات کر رہے ہیں؟ جو شیشے توڑے گئے ہیں کل جی ٹی روڈ پہ، گاڑیوں کے پراسرار لوگ آئے ہیں، انہوں نے شیشے توڑے ہیں، وہ ویڈیوز وائرل تھے۔ تو اس کاروبار سے وابستہ جو لوگ ہیں جی ٹی روڈ پہ، ان کو وہ بڑے خوش ہوئے ہیں کہ یار چلو ہمارا اس میں ایک سر جائے گی۔ جہاں تک یہ بات ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں لاہور میں اور جی ٹی روڈ پہ جتنے لوگ پنجاب سے باہر آئیں گے پاکستان مضبوط ہوگا۔ کاش مجیب الرحمان یہاں زیادہ آتا، وہ اس وقت آسمہ جہانگیر کے والد آسمہ جیلانی کے یہاں آتا تھا،
اور کاش یہاں مولانا باشانی تھے، وہ آتے. اس وقت ہم نے 16 MP اور ان کو بات نہیں کرنے دی، ان کی میڈیا کوریج نہیں کرنے دی. ان کے نتائج کیا ہوئے؟ تو آپ کیا غفار کہنا خان چاہ یہاں- رہے ہیں ملک صاحب، آپ کیا کہنا چاہ میں رہے ہیں یہ کہ کہہ رہا ہوں- پنجاب کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے سیاسی قائدین کو کے متعلق نفرت پیدا کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا پنجاب کے اندر ان کے لیے نفرت ہے؟ یہ کون لوگ ہیں، کون سی قوت میں یہ ہے؟ کہہ قوت ہے یہی 76 سال کے کہ پنجاب ہی پاکستان ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ کو چودھری شجاعت حسین کی بک کا ایک میں سناتا ہوں آپ، اور ایک غفار خان کا. چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ وہ انٹیریئر منسٹر تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو 10 اپریل 1986 کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور آئیں گی مینار پاکستان پہ. اب یہ انہیں وقتہ پڑ گیا، جنیجو پرائم منسٹر ہیں، میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ ہیں. تو چودھری شجاعت نے بھی مشورہ دیا کہ رتھ لیس ہونا چاہیے اور شہر میں جلسہ نہیں ہونا چاہیے، دفعہ 144 ماردار. میاں نواز شریف نے یہ تجویز دی کہ ان کو اریسٹ کر کے ہم کہیں ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے سالہ. وہ محمد خان جو آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یار دیکھیں کہ وہ ایک وزیر اعظم کی آپ لاش بھیج چکی، دوسرا وہ خاتون ہیں، اور سندھ کے لوگ بڑے مائنڈ کیا ہوگا اگر وہ جلسہ کرے گی، ویلکم آپ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنیجو بھی ہماری تاریخ کے وہ وزیر اعظم ہیں، سیاستدان ہیں جن کو اکنالج نہیں کیا گیا. اور جنیجو صاحب جب اقتدار سے رخصت ہوئے تو پنڈی میں وہ نکلے اور وہاں ہوٹلوں میں کرسیاں چل گئی، گلے بھیج کے ان کو پنجاب کا دورہ ہی نہیں کرنے دیا. اصغر خان جب نکلے ایبٹ آباد سے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا. غفار خان گئے ہیں تو لاہور کے صحافیوں نے ایسے ایسے سوال کیے نظریہ پاکستان کا، ان کو دشمن اور غدار کا. تو مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ محمود خان اچکزئی وہ نکلیں. یہ علیحدہ بات ہے، میاں نواز شریف کی جب لڑائی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ والوں سے تو وہ اچکزئی کو پنجاب ہاؤس میں بلانا اور جمہوری باتیں اور جاوید ہاشمی کو ساتھ بٹھانا. تو آج افسوس کی بات ہے کہ وہی میاں نواز شریف صاحب موجود ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، اور محمود اچکزئی جس کو کہتے ہیں میاں نواز شریف نے کہا کہ اس اسمبلی میں ایک ہی باضمیر آدمی ہے کہ جو جمہوریت کے ساتھ رہا ہے اور مشکل وقت اس کے ساتھ جی ٹی روڈ پہ یہ سلوک ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کو سندھ گورنمنٹ کی طرح جب وہ پنجاب حکومت کی حدود میں داخل ہوتے تو پروٹوکول ہوتا، پھول برسائے جاتے. سیاسی اختلاف کو جب آپ دشمنی کی سطح پہ لے جاتے ہیں سیاسی، تو اس سے جمہوریت بھی کمزور ہوتی ہے، فیڈریشن بھی کمزور ہوتی ہے. اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی شاہراہیں اور موٹر ویز جو ہیں یہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں اور یہ چاروں صوبوں کو آپس میں ملانے کے لیے ہیں، اور دوسری طرف اگر چھوٹے صوبے سے کوئی شخص پنجاب میں آ جائے تو اس کے ساتھ یہ سلوک. میرا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی نے جو اب یہ چاروں صوبوں کے دورے کا جو فیصلہ کیا ہے، اب اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے جب سے یہ ایک خاص بیانیہ بنایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ پی ٹی آئی اور دہشت گرد ایک پیج پہ ہیں. اور یہ جو فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اور اتنا سنگین اور گھناؤنا الزام لگایا گیا ہے کہ یہ سیاسی جماعت جو ایک پورے صوبے کی نمائندگی کرتی ہے، جو صوبائی اسمبلی ہیں، یہ لوگ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں، دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں. اس بیانیے کو ختم کرنے کا بھی اب واحد طریقہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا چاروں صوبوں میں جائیں اور یہ بتائیں کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے ایک کسی رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کے پورے پاکستان کے مفادات کی نمائندگی کرتی ہے. اور یہ دورہ اور بھی امپورٹنٹ ہو گیا. کراچی میں سب سے زیادہ اردو سپیکنگ میں کی بھی بڑی جماعت اس وقت پی ٹی آئی ہے، ایم کیو ایم نہیں، پختونوں کی بھی ہے، پنجابیوں کی بھی یہی ہے. تو یہ اس قسم کی جماعت جو کسی دور میں پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی، اب اس وقت پی ٹی آئی ہے. ایسی جماعت جو ہے اس کو یوٹیلائز پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ اور چیزوں میں. اور میرا خیال ہے لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے جو برسٹر سیف صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ چند لوگوں کی انا کا ایشو ہے، یا یہ ماسٹر سیف جو ہیں جس نیام سے نکلی ہوئی سیف ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی نیام کی تلوار میں ہے یہ یہ. کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس فورم ہے کانسٹیٹیوشن میں، این ایف سی، کونسل آف کامن انٹرسٹ، اور جو یہ بڑی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا، واقعی اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو دہشت گردی کے خلاف جو مشکل ترین جنگ ہے، روز ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو نیشنل سیکیورٹی کا جو فورم ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، اس کا اجلاس کافی عرصے سے نہیں ہوا. اس کو بلانا چاہیے، وہاں پروونشل چیف منسٹرز ہوں، وہاں پہ ڈیفنس منسٹر ہوں، اور یہ سارے چیزیں بہائنڈ کلوز ڈورز انہیں اعتماد میں لیں اور ایک مربوط پالیسی ہے. اگر ایسی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، اور باقی یقیناً دہشت گردی کی بہت بڑا چیلنج ہے، تو جس صوبے میں یہ ہے وہاں پہ
हमें ऑन बोर्ड होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खातिर जब भी जंग के दौरान भी हमने देखा, बाहर देखा, तो कौम एक साथ खड़ी होती एक है। साथ खड़ी, और इसी कंटेक्स्ट में मैं समझता हूँ जो पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कराची एयरपोर्ट पे सोहेल आफरीदी को सिंधी अजरक, सिंधी टोपी पहनाई है, इससे खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, आवाम हैं, उनमें बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज गया है कि दूसरे सूबे के लोग खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ उनका कोई इख्तलाफ नहीं है। जहाँ जो सियासत है, जो सियासी इख्तलाफ है, वो बुनियादी तौर पे सियासी भी नहीं है, वो चंद ताकतवर तबके के लोग हैं जो अपना इक़्तिदार पे कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए अवाम में इख्तलाफात का गलत तासुर कराची देते के सहाफ़ियों को भी मैं दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कोई नहीं सवाल किया कि चर्च लेके आए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। ये तो फ़र्क है। प्लांटेड सवाल नहीं हुआ है। हैं। माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि पंजाब के सहाफ़ियों ने भी ये ऐसा कोई सवाल नहीं किया। ये जो लोग लाए गए थे, ये शायद पंजाब हुकूमत के कारिंदे थे, और वो सहाफ़ी तो बिल्कुल नहीं हो सकते जिस किस्म के चंद लोगों ने सवाल किए। तो मैं पंजाब के सहाफ़ियों को भी ये मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि हर शोबे में काली भेड़ें तो होती हैं, और अक्सरियत पंजाब के सहाफ़ियों ने मेरे ख़्याल में इस अमल की मज़म्मत की थी जो कुछ सोहेल आफरीदी या दीगर लोगों के साथ हुआ था। आगे चलते हैं। हसनात, पंजाब में मरीम नवाज़ की हुकूमत जो है थोड़ा सा डिफेंसिव हो गई है। वो जो अराज़ी की मिल्कियत का कानून था वो वापस ले लिया। फैसला हुआ है, आज खबर भी छपी है दुनिया अखबार में, इशफाक है हमारे कोर्ट रिपोर्टर, वो बता रहे हैं कि भाई रिव्यू का फैसला हो गया। वैसे मेरी एक नून लीग के सीनियर वकील जो रेलेवेंट हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने एडमिट किया था कि ये कानून में सुकम है कि आपने वही पटवारी, वही उन लोगों को सारा कुछ दे दिया जिनके खिलाफ ग्रीवेंस हैं लोगों के। तो ये चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। बताया जा रहा है कि अब जो ट्रिब्यूनल बनेंगे उसमें सर्विंग सेशन जजेस होंगे, और वो जो कमेटी होगी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स पे होगी वो भी सिविल जज उससे रिपोर्ट मांगेंगे। तो इस किस्म की तब्दीली की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। पहले अगर मुशावरत हो जाती। अच्छा मलिक साहब, इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई बड़ी बेदर्दी से हो रही है, और ये जो लैंड माफिया कहें इसे, इसमें कुछ सरकार के और गैर सरकारी लोग भी मुलव्वस हैं। वो धड़ाधड़ दरख्तों को काटे जा रहे हैं। दरख्त ही तो एक पहचान थे इस्लामाबाद की, ग्रीनरी और सरसब्ज जो इलाके हैं, ग्रीन एरियाज़ हैं। तो ये मामला किस तरफ जा रहा है? ये इस तरफ जा रहा है कि अब ज़हन में उबैदुल्लाह अलीम का एक शेर याद आ गया है कि क्या हैं ये लोग अपने शजर आप काट कर, क्या हैं ये लोग अपने शजर आप काट के देते हैं फिर दुहाई कि साया करे कोई। तो और ये सूरत हाल सारी हम वो लोग हैं हमारा। और दूसरा इसमें पहलू ये केस बनाया जा रहा है जी कि एलर्जी है, जिसकी वजह से पोलन एलर्जी है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को और CDA को और ताकतवर लोगों को दरख्तों से ही एलर्जी है। दरख्तों से एलर्जी जिन लोगों को है उनको मेरा ख्याल है उनका नफसियाती इलाज कराना चाहिए। इस शहर का नंबर 1 अलमिया है कि हम बड़ी तारीफ़ तालियाँ करते हैं जी। देखें लंदन में सादिक खान है, देखें जी वो ममदानी वो वहाँ ये कर रहा है, उसकी रील्स वीडियो चलाते। ये कि एक लावारिस शहर है। हम तुर्की की मिसाल देते हैं, गर्दवान इस्तांबुल के मेयर रहे हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी थी। एक पार्क के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर इस्तांबुल बाहर आ गया, और वो इस्तांबुल के मेयर को भी घुटने टेकने पड़े। यहाँ कोई मेयर ही नहीं। आज भी मुसद्दिक मलिक साहब ने मीटिंग बुलाई है, उसमें चेयरमैन CDA शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखें कितना बड़ा जुल्म है। हम जमहूरियत की बात करते हैं यहाँ पे लोकल बॉडीज़, और कल असनाद साहब ने ये ट्वीट किया था, वैसे ही बता रहे थे कि यार इस शिव मोटो का कुछ फ़ायदा भी है कि देखें ये हुआ। अब मुझे याद आता है, आप बता सकते हैं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कामरान लाशारी थे, उन्होंने F9 पार्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें अलाउ की, जिसमें से एक मैकडोनल्ड भी था, जिसमें गेमिंग जोन भी थे। तो बैरिस्टर सादिया अब्बासी जो कि सेनेटर भी नहीं है नून लीग की, और शायद खाकान अब्बासी की बहन है, वो कोर्ट में चली गई कंपेन की। इफ्तिखार चौधरी साहब की जिस तरह आदत थी कि वो तालियां बजवाना उस इशू को लाए, इन दी एंड उस पे अगर डिसीजन आया होता, सिर्फ उसका किराया रिवाइज हुआ कि किराया इतना कर दे, अगर वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती। लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने F7 में एक शाह शराबील नामी एक शख्स ने जो गोल्फ कोर्स बनाने की कोशिश की थी एक पब्लिक पार्क में, उसको रुकवा दिया था, और आज वो पब्लिक पार्क है, उसमें कच्ची आबादी जो करीब ही है उसके लोग बच्चे बैठते हैं। मैं जब भी उस पार्क को देखता हूँ
تو وہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ افتخار محمد چودھری نے زندگی میں شاید کوئی ایک اچھا ایک اور کام کیا. کام بھی تھا جس پہ آپ ایک ایبٹ آباد سے ٹنل ادھر گزار رہے تھے بھری پور ٹرین کا نا کوئی تھا, وہ بھی افتخار چودھری نے کہ انوائرمنٹ کا ایشو بنے گا تو یہاں اب روکنے والا کون؟ فائز عیسیٰ صاحب نے جو منال میں وہ لیا اور نہیں, وہ اصل فیصلہ جسٹس عطر من اللہ والا, وہ اصل فیصلہ جسٹس عطر من اللہ کا تھا بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. قاضی فائزہ صاحب نے صرف منال کی حد تک وہ گرا دیا. F9 درختوں پہ بھی نوٹس لیا تھا, 100 موٹو لیا تھا. ہاں وہ بھی بہرحال اینی وے. یہ شکر پڑیاں جو ہے یہ بڑی تاریخی جگہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ صوفیاء آئے ہیں اور انہوں نے چلے کاٹے ہیں, عبادت کی ہیں, اسی لیے اس کو شکر پڑیاں تاریخی حیثیت ہے. اور یہاں کا موسم, یہاں کا جنگل, وہ اگر ختم ہو جائے گا تو آپ لوگوں کی میموریز ختم کر رہے ہیں یار, آپ موسم ختم کر رہے ہیں اور آپ روایتی حسن جو ہے اسلام آباد کا مان پڑ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی, لوگوں وزیر کو اعظم صاحب نے کہہ رہے ہیں رپورٹ مانگی ہے, وہ بھی پوچھ کے مانگی ہوئی. یہ بتائیے جو الزام ہے کہ اعزاز سید اور صحافی بات کر رہے ہیں تو 5 کروڑ کا یہ معاملہ ہے, تو وہ کیا مسئلہ تھا؟ 5 کروڑ دے دیتے ہم صحافیوں کو اور ہم بھی ہم کہتے جتنے مرضی درخت کاٹ. اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانے والے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ان سوشل میڈیا گمنام اکاؤنٹس کو ہم میں سے ہی کچھ گھٹیا لوگ جو ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں, اس کے ترجمے بھی کرتے ہیں, ان کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں, اور ایک گمنام اور بے نامی جو بیانیہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے خیال میں اس جو مزید جو ہے اس کے اوپر تو بات کرنا بھی ہم لوگوں کو اپنی توہین سمجھنا چاہیے. میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اسلام آباد جو ایک گرین سٹی تھا, اب تو شاید جس رفتار سے درخت کاٹے جا رہے ہیں, اب حکومت کے پاس دکھانے کے لیے شاید کوئی سبز باغ بھی نہیں رہے گا. مطیع اللہ جان MJ TV سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.